فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں اپنے آج کے پروگرام میں سوالات کا سلسلہ اور بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ آج کا پہلا سوال عائشہ اسلام آباد سے سوال کرتی ہیں کہ عورت کے لیے نماز کے پاؤں کے اوپر والا حصہ، یعنی عورت کے لیے نماز پڑھتے ہوئے نماز میں پاؤں کے اوپر والے حصے کو ڈھانپنے کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں کہتی ہیں، آپ وضاحت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ نماز میں قدم کو ڈھانپنا خاتون کے لیے یا عورت کے لیے، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ عورت کے قدم بھی چھپانے کا حکم ہے۔ اسلام نے اصل میں عورت کا مطلب ہی یہ چھپانے کی چیز ہے۔ عین واو را تا یہ جو لفظ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ عورت ایک چھپانے کی چیز ہے، اس کو چھپا کر رکھا جائے، تو اس کے قدم بھی چھپانے چاہیے۔ عورت جب پردہ کرتی ہے تو اس میں اپنے قدم کا بھی دھیان رکھے کہ قدم بھی اس میں چھپا کر رکھے۔ باقی اس میں نماز کا جو سلسلہ ہے کہ نماز میں قدم، کیونکہ نماز اصل میں عورت اپنے محرم کے سامنے پڑھتی ہے یا گھر میں پڑھتی ہے، باہر مسجدوں میں جا کر، مسجد میں بھی پڑھتی ہے تو اس کے لیے علیحدہ ایک مکان یا علیحدہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر عورت نماز پڑھتی ہے۔ تو جب عورت اس طریقے سے نماز پڑھتی ہے اپنے محرم کے سامنے، تو جو چیزیں اس کی محرم کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے وہ ان کو جو ہے وہ ظاہر کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر چہرہ ہے، تو چہرہ غیر محرم کے سامنے ڈھانپنا ضروری ہے، لیکن نماز میں چہرہ نہیں ڈھانپنا چاہیے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور قدم ہیں، ہاتھ ہیں، یہ تو محرم کے سامنے نہیں ڈھانپے جاتے۔ تو نماز میں ڈھانپنے کے بارے میں اس میں کوئی متصل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرفوع روایت ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت کے بارے میں آتا ہے جس میں سنن ابو داود میں 640 نمبر روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، اتصلی المرأة فی درع و خمار لیس علیہا ازار، کہ ایک عورت قمیض میں اور دوپٹے میں نماز پڑھ سکتی ہے جس کے ساتھ ازار نہیں ہے، یعنی قمیض بہت لمبی ہے اور اس کے ساتھ ایک دوپٹہ ہے، تو کیا ایسے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت درع سابغا یغطی ظہور قدمیہا، جب قمیض اتنی لمبی ہو کہ قدم کے اوپر والے حصے کو بھی ڈھانپ لے، تو اس وقت عورت اس کپڑے کے اندر یا اس قمیض کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے کہ جب اتنی لمبی ہو۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح شیخ البانی علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے۔ اس میں دو علتیں ہیں، ایک تو عبد الرحمن نامی راوی ضعیف ہے، اور دوسری ام حرام نامی ایک خاتون ہے جو کہ مجہولہ ہیں، یعنی ان کے حالات معروف نہیں ہو سکے، کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اس کے علاوہ عورت کو کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں میں آج کل ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو بالکل الٹ چل رہا ہے۔ مرد جو ہیں وہ شلوار نیچے رکھتے ہیں ٹخنوں سے، اور خاتون جو ہیں وہ شلوار اوپر رکھ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر مرد شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے مختلف یعنی جملے کسے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے بھئی پانی لگانے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، یا کہیں بارش ہو گئی ہے، تو عجیب جملے کسے جاتے ہیں، شلوار پہنی ہوئی ہے، ہاں جی، چھوٹے بھائی کی شلوار پہنی ہوئی ہے، یا کپڑے چینج کر لو بھائی، یہ چھوٹے ہو گئے ہیں، اب تمہیں کتنے سال اور پہنو گے، تو مختلف قسم کے جملے کسے جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی معاشرے کے اندر ہمیں کھل کر اسلام پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک سازش ہے کہ ہم اسلامی امور پر جب عمل کرتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب سی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ جب ہم کسی غلط کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت ہمیں جو ہے وہ سراہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ بیٹا ڈانس کر رہا ہے، ماشاءاللہ گانے گا رہا ہے۔ جب بچہ تلاوت کرتا ہے تو پھر کوئی ماشاءاللہ کوئی سبحان اللہ نہیں کہتا۔ تو یہ چیز ہمیں اس کو معاشرے میں تبدیل کرنا چاہیے۔ تو نماز میں عورت کے قدم ڈھانپنے کے بارے میں اگر تو وہ محرم کے سامنے نماز پڑھ رہی ہے، گھر میں ہے اور مسجد میں جہاں پر عورتوں کے لیے علیحدہ جگہ ہے، تو وہاں پر اس کو اپنے قدم ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے جو دلیل ہے وہ ضعیف ہے۔ جو دلیل پیش کی جاتی ہے، کچھ لوگ پیش کرتے ہیں کہ عورت نماز میں اپنے قدم بھی ڈھانپے، تو وہ ضعیف ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ باقی جب اس طرح کا مسئلہ ہو کہ جس میں کوئی دلیل اس طرح کی ثابت نہ ہو، تو وہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ باقی نماز کے علاوہ ہو تو عورت اپنے قدم ڈھانپے گی۔ اس میں دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بلکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جس نے اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکایا
تو اللہ رب العالمین اس کی طرف قیامت والے دن نہیں دیکھیں گے. صحیح. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یا ان عورتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جن کے پاس ان کی کپڑے موجود ہیں, ان کی چادریں موجود ہیں, تو وہ اس کو نیچے لٹکائیں یا اوپر کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرخین شبرن, کہ وہ اس کو ایک بالشت نیچے لٹکائیں. مردوں سے ایک بالشت نیچے ہونی چاہیے. اور پھر انہوں نے پوچھا اذن تنکشف اقدامہن, اگر تو ایک بالش لٹکاتی ہیں تب بھی ان کے قدم کبھی کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں, ان کے قدم نظر آنے لگتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ, تو اس وقت وہ ایک ذراع, ایک بازو لٹکا لیں, یہاں تک لٹکا لیں, ٹھیک ہے, یا اس کا نصف لٹکا لیں, اس سے نیچے کر لیں. پہلے شبر ہے, یعنی اگر ایک بالش آپ کے پاؤں اگر نہیں نظر آتے تو ٹھیک ہے, اگر نظر آ رہے ہیں تو پھر اور لٹکا لیں. پھر آپ سے فرمایا اس سے زیادہ نہ لٹکائیں. یہ آخری حد یہ ہے جی. اس کے بعد ایک یعنی قرآن کریم میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے قدموں کو اس طرح زمین پر نہ ماریں کہ ان کی زینت وہ ظاہر ہو. پائل پہنی ہوئی ہے یا اس طرح کوئی پاؤں میں چیز ہے, یا زینت ظاہر, جو بھی زینت ہے عورت کی وہ ظاہر ہو کسی بھی طریقے سے, تو اس کو ڈھانپنا غیر محرم مرد کے سامنے ضروری ہے. تو یہ چیز غیر محرم مرد کے سامنے ضروری ہے کہ جو ہمارا محرم نہیں ہے, خاتون کا محرم نہیں ہے, اس کے سامنے قدم بھی ناپنا ہے. لیکن نماز میں اس کی واللہ تعالیٰ عنہ کوئی دلیل نہیں, کیونکہ نماز ہم محرم کے سامنے پڑھتے ہیں, تو وہاں پر اس چیز کو اگر نہ بھی ڈھانپا جائے تو نماز بالکل درست ہے. واللہ تعالیٰ عنہ بالصواب. جزاکم اللہ خیرہ. ماشاءاللہ حافظ صاحب نے کافی تفصیل سے یہ جواب دے دیا کہ عورت کے لیے پاؤں ڈھانپنے کا نماز میں یا نماز کے بغیر کیا حکم ہے. تو حافظ صاحب اگر ہم ضمناً اسی کے ضمن اب ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک مرد کے لیے یعنی ٹخنوں سے سلوار اوپر رکھنے کا کیا حکم ہے, جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ چیز عام طور پر پائی جاتی ہے کہ لوگ نیچے ہی کرتے ہیں, اور آپ نے ذکر بھی کیا ضمن اس چیز کو, تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کو ٹخنوں سے اوپر کرنا یا واجب ہے, سنت ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں, ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھنا واجب اور ضروری ہے, جیسے کہ یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. یہ روایت آپ کو سنن ترمذی میں 1731 نمبر پر ملے گی, اور اسی طریقے سے سنن نسائی کے اندر 5336 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس شخص کی طرف اللہ نہیں دیکھیں گے جو اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکاتا ہے. یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ بھئی تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکانا یہ منع ہے, تکبر کے بغیر منع نہیں ہے. تو سنن ابو داود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ کپڑا نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے. ٹھیک, کپڑا نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے. تو کپڑا جو شخص نیچے لٹکاتا ہے ٹخنوں سے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ما اسفل من الکعبین ففی النار, او کما قال, کہ جو حصہ آپ کا کپڑے کا, شلوار ہے, تہبند ہے, پینٹ ہے, ٹراؤزر ہے, جو بھی آپ نے پہنا ہوا ہے, آپ کا عام لباس ہے, وہ آپ کا جو ٹخنے سے نیچے جائے گا نا, تو اتنا حصہ آپ کا پاؤں کا وہ جہنم میں ہوگا, وہ آگ میں جلتا رہے گا. تو اتنی سخت وعیدیں ہیں اس کے بارے میں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ٹخنا ہمیشہ ننگا رکھیں. مومن مرد کی, اور سائنس اس کے فوائد بھی ذکر کرتی, لیکن ہمیں سائنس کے فوائد کے بغیر ہی شریعت کا حکم ماننا چاہیے. لیکن آپ وہاں پہ بھی دیکھیں اس کے فوائد ہیں جو اس نے جو ہے, آپ اگر اس میں پڑھنا چاہیں تو آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. واللہ تعالی عالم بالصواب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.